لیلۃ القدر کی فضیلت ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھنا چاہتے ہیں۔ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مبارک والی رات کہا۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ مبارک والی رات کے اندر نازل کیا۔ اب بہت سارے لوگ اس آیت کو شعبان کی 15ویں رات میں لے جا کر کے دلیل پکڑتے ہیں۔ اس کا جواب یعنی لوگ کہیں گے کہ یہ لیلۃ مبارکہ اس سے مراد شب برات ہے، نہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پر اللہ رب العالمین بات کو مکمل طور پر واضح کر رہا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، رمضان کے مہینے کے اندر، اور لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا۔ اب آگے بڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین جہاں پر قرآن کو نازل کرنے کی بات کر رہا ہے کہ یعنی لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا گیا، اتارا گیا، وہاں پر اللہ رب العالمین لفظ انزال کو اللہ رب العالمین استعمال کر رہا ہے، مگر جہاں پر قرآن کی حفاظت کی بات آئی وہاں پر اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ یہاں پر لفظ تنزیل، اور جہاں پر قرآن کو نازل کرنے کی بات آئی وہاں پر لیلۃ القدر کی بات آئی، وہاں پر لفظ انزال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو مکمل طریقے سے، پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یعنی بیت العزت پر لیلۃ القدر کی رات کو اللہ رب العالمین پورا قرآن اتار دیا، نازل کر دیا۔ اور تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب ضرورت، جب ضرورت پڑی، جبرائیل امین لے کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں قرآن کی آیتوں کو نازل ہوتے رہے، اللہ کے نبی کو دیتے رہے۔ یعنی قرآن کو مکمل طریقے سے پورا قرآن لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے بیت العزہ یعنی آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے بیت العزہ، وہاں پر اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت، اللہ نے برکت والی رات کا، برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں برابر اضافہ ہونا، کسی چیز میں برابر بڑھوتری ہونا۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل کر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتا جا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرتے جا، اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت نازل کرتے جا۔ یہ برکت کا اصل معنی ہے، یہ رات برکت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین نیکی اور ثواب کا کام کرنے والوں کے لیے لگاتار اضافہ کرتا رہتا ہے، بڑھوتری کرتا رہتا ہے۔ اچھا، اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر ایک پوری سورہ نازل کر دی۔ اس سورت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہاں پر لیلۃ القدر کہا گیا، قدر والی رات۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ آئیے ہم وہ جان لیتے ہیں۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ کہا کہ یہ برکت والی رات ہے، اور سورہ قدر کے اندر اللہ نے کہا کہ یہ قدر والی رات ہے۔ قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے مقام اور مرتبے والی رات۔ لیلۃ القدر
مقام اور مرتبے والی رات، اس رات کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو منزلت ہے، جو قدر ہے، وہ کسی اور رات کو عطا نہیں کی گئی. یہ مرتبے والی رات ہے. سال میں کتنی راتیں ہم دیکھتے ہیں، مگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی راتیں آتی ہے، مگر لیلۃ القدر کی رات یہ وہ رات ہے جس کا مقام، جس کا مرتبہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے. قدر والی رات ہے، منزلت والی رات ہے، مرتبے والی رات ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ تنگی کے معنی میں. قدر کا دوسرا معنی تنگی کے معنی میں. تنگی کا معنی کیا ہے؟ تنگی کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اس رات روئے زمین پر اللہ کے فرشتے اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، یہ زمین کم پڑ جاتی ہے. اللہ کے فرشتے جبرائیل امین کی معیت میں، سرداری میں زمین کے اندر اتنی تعداد میں نازل ہو جاتے ہیں کہ پوری زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اب یہاں پر رک کر کے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ذرا جو لوگ اس رات کے اندر ٹائم پاس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، خرافاتیں کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ان لوگوں سے جا کر کے پوچھو، اے قدر والی رات کی قدر نہ کرنے والے لوگوں، اے لیلۃ القدر میں ٹائم پاس کرنے والے لوگوں، اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، پوری زمین تنگ پڑ گئی ہے اس رات میں، اور اس رات میں اگر تم اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کر رہے ہو، اے لوگوں سنو، اگر یہ فرشتہ جا کر کے اللہ کے یہاں شکایت کرے، اللہ تیرے کچھ بندے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، تیری عبادت کر رہے تھے، اذکار کر رہے تھے، تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے تھے، اے اللہ اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کچھ لوگ، بدبخت لوگ، اے اللہ تیری نافرمانیاں کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، فضول کام کر رہے تھے، وہ فرشتے اللہ کے سامنے جا کر کے شکایت کر دے، اے لوگوں کیا ہوگا ہمارا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر کھانا بنایا جاتا ہے، اس رات کے اندر فلاں چیز کا انتظام، چائے بنتا ہے، اس رات کے اندر بسکٹ ملتا ہے. ارے اللہ کے بندو، اس رات کے اندر تم نے سب کچھ گنوا دیا کہ ہم یہ کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت تو کب کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت اور نفلی نمازیں کب پڑھتا ہے تو؟ ساری چیزیں. اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. قدر کا دوسرا معنی. تیسرا معنی فیصلے والی رات، اندازے والی رات. اس رات میں اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ پورا سال کس آدمی کے ساتھ، کس بندے کے ساتھ کیا کیا جائے گا. یعنی لیلۃ القدر کی رات میں ہمارے موت کا اللہ رب العالمین اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں بندہ رمضان یعنی لیلۃ القدر جو آنے والا سال ہے اس سال سے پہلے مر جائے گا، اس کی موت آ جائے گی. ہمارے موت کا وارنٹ اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے، جاری کر دیتا ہے. اے لوگوں، ہمارے موت کا اللہ رب العالمین اعلان کر چکا، فرشتوں کو دے چکا کہ فرشتے فلاں بندہ فلاں ٹائم پہ مرے گا. ہمارے موت کا فیصلہ کر دیا گیا اور ہم اس رات گناہ کر رہے ہیں، اس رات اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس رات فضول کام کر رہے ہیں. ہمارے موت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. ہمیں روزی کتنی دی جائے گی، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا پورے سال کے اندر، ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہوگا، کیا بیماری ہوگی، کیا سب کچھ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اے لوگوں، یہ چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب آپ فیصلہ کر لو اس رات آپ کیا کرو گے. اب آپ فیصلہ کر لو، آپ کے ذمہ یہ فیصلہ ہے کہ اس قدر والی رات آپ کیا کرو گے. گناہ والے کام کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، فضول کامیں کرو گے؟ نہیں، باز آ جاؤ. اللہ کی قسم، یہ سال
کہ سال میں یہ وہ موقع ہے جو سب سے بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اس رات اگر ہم گناہوں میں گزار لیں، گناہوں میں، تو ہم سے بڑا بدنصیب آدمی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اس رات یعنی رمضان کا جو بھی موقع ہمیں مل رہا ہے آگے، ہم پورے طریقے سے، مکمل طریقے سے رمضان کے مقصد کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آج ہم طے کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اسی لیے لوگ مجھے شاید برا جانتے ہوں گے یا برا کہتے ہوں گے میرے بارے میں، کیونکہ جو ہوتا ہے میں سامنے کھلے طور پہ بول دیتا ہوں۔ کچھ لوگ جو مسجد کے اندر شب قدر والی رات میں ٹائم پاس کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، میں ان سے ابھی اسی وقت کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر تم کو بات کرنا ہے، فضول باتیں کرنی ہے، مسجد کے اندر مت کرنا۔ ابھی یہیں سے گزارش کر رہا ہوں میں، اگر میں دیکھوں گا تو کھلے طور پہ میں بول دوں گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رات میں اگر جو لوگ میری ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے جو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا، جو لوگ قرآن کی آیت کا انکار کریں گے، ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ مسجد کے باہر نکل کر کے جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ مسجد کے اندر جو عبادت کر رہے ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، انہیں ڈسٹرب مت کرنا، میری یہی گزارش ہے آپ سے۔ میں نے آپ کے سامنے لیلۃ القدر کی فضیلت پر اور کیا کہا گیا، 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا اس رات کو۔ اللہ اکبر، 83 سال سے بھی زائد اگر ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو اس رات ایک عبادت کرنے پر 83 سال سے بھی زائد مقام اور مرتبہ۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت والی رات اور ہم ایسے ہی گزار دیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں بہترین طریقے سے گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گروہوں میں، جماعت میں جو مسلمان زکوٰۃ کو مکمل طریقے سے نہیں ادا کرتے ہیں، الہ العالمین تو انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین تو ہمیں لیلۃ القدر کی رات کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔